اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ابن قیم کہتے ہیں خواہشات کی مخالفت کرنے سے انسان کو اس کے جسم، دل اور زبان میں قوت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر انسان اس کی ظاہر ہے اس کا وائس ورسا کیا ہوگا کہ اگر خواہشات کی پیروی کی جائے تو پھر انسان مفید علم سے محروم ہو جائے گا اور حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے خواہشات کی پیروی، ٹھیک ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کریں، لیکن کوئی نہ کوئی خواہش رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اس چیز کو بڑا نوٹس کیا کریں، جیسے ہم نے سیرت میں بھی یہی پڑھا نا کہ نماز اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست آسمانوں پر بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جتنا زیادہ اہم حکم ہے اتنے ہی زیادہ انسان کے درجات بلند کرتا ہے، اتنی ہی اس کو مراتب ملتے ہیں، لیکن اتنا ہی اس راہ میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھا کریں، بعض اوقات آپ اپنے اوپر تو قابو پا لیتے ہیں، لیکن ارد گرد کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی طرح نماز ہی لیٹ ہو جائے، اور فائنلی آپ اللہ اکبر کہہ ہی دیں تو پھر شروع ہوتی ہے نماز، ٹھیک ہے؟ تو پھر ارد گرد کے لوگوں کی بھی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر یہاں پر تو ان کا بتایا گیا کہ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، اور اس میں ایک خواہشات میں ایک تو یہ تو ہماری انفرادی خواہشات ہے نا، زیادہ کھانا پینا، سونا، سوشلائز کرنا، شاپنگ کرنا۔ اس کے علاوہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں جب کوئی بڑا موقع سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی بہت بڑی خوشی منانی ہے، نکاح جو ہے ایک اہم ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا، یا پھر یہ کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، یا کہیں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یا ویسے کوئی آپ کے اپنے خاندانوں میں کہیں کوئی شادی ہے یا کوئی چیز ہے، تو اس میں بھی یاد رکھا کریں کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ بعض اوقات ہم پتہ کیا خود کو تسلی دے دیتے ہیں کہ چلو ایک ہی دن ہے نا، یا تسلی بھی پھر کس طرح دیتے ہیں، نہیں آج تو خوش ہونے کا دن ہے، یا پھر یہ کہ آج تو نعوذ باللہ میرا اتنا پیارا فوت ہو گیا تو اب تو میں کچھ بھی، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ دین نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یعنی لمٹس نہیں کراس کرنی انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، قل کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں، ما حرما جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ کے نہیں، تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدینی اور والدین کے ساتھ، احسانا احسان کا معاملہ کرو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، نحنو ہم، نرزقکم رزق دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی، وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ تم قریب بھی جاؤ، الفواحشہ فواحش کے، بے حیائی والی باتوں کے، ما ظہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہوں، کھلی ہوں، عیاں ہوں، وما بطن اور جو پوشیدہ ہوں، چھپی ہوئی ہوں، وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ تم قتل کرو، النفس نفس کو، اس جان کو، التی جس کو، حرم حرام ٹھہرایا، اللہ اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یعنی جن معاملات میں قتل کی اجازت ہے، ذالکم یہ بات، وصاکم وصیت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، کیوں؟ تاکہ لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل کرو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے دراصل وہ احکامات بتائے جا رہے ہیں جو ہر شریعت میں نافذ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہم آیت ہے ان احکامات کے حوالے سے، اس میں 10 احکامات ہیں، یہ کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے، کسی بھی ملت میں ان کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنانے کا حکم ہو رہا ہے، یعنی ان کی تلاوت کی جائے، تو ان کی پیروی میں ہم جو دائی بنتے ہیں تو ہم پر بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، قرآن کو پڑھ کر سنائیں، جو عربی زبان اثر کرتی ہے نا، اور پھر یہ تو قرآن ہے، عربی کے لیے میں آج سن رہی تھی کہ عربی کو آپ پڑھیں، سیکھیں، احادیث کو پڑھیں، ان کو یاد کریں، تو یہ نہ صرف آپ کے جو ووکلز ہیں، سارے مخارج ہیں، ان کو کھولتی ہیں، اور سارے یہ جو کووڈ کی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی نا، ان سب کا علاج ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا بھاری پن محسوس ہونے لگے، اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دیں۔ اچھا، اور پھر یہ کہ جسم کے لیے، جسم پر ایک سودنگ اثر ڈالتی ہے عربی، تو پھر قرآن، سبحان اللہ، تو یہ نہ اور اسی لیے آتا ہے نا کہ جب یہ اثر کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مومنین کے،
ان کی جلدیں یعنی کانپ اٹھتی ہیں ان کو سن کر۔ تو اس قرآن کو پھر لیکن سنانے کے لیے یا اس کی تلاوت کرنے کے لیے اس کو سیکھنا بھی پڑے گا، اچھی خوبصورت تلاوت بھی اپنی کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اس کو پڑھ کر سناتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم نے کل ہی جیسے پڑھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے جب بھی تبلیغ کرتے۔ تو اب یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھ کے سنائیے کہ جو کچھ حرام کیا گیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکو، کہ تم نہ شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن، کسی بھی چیز کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے مخلوق کی ویسی ہی عبادت یا تعظیم کرنا جو اللہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی عبادت کے جو بھی طریقے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرنا، یا اللہ کی طرح لوگوں کو یا ان شریکوں کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا کہ یہ میری تکلیف کو کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں، اسی سے استغاثہ کریں، اسی سے فریادیں کریں، کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی لیے ہم سورہ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاکا نعبدو، اس میں آپ یہ دیکھیں ایاکا، اونلی یو، صرف تم، صرف آپ ہی، صرف ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاکا، اور صرف تیری ہی، تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے توحید جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ تو حرام ٹھہرا دیا گیا شرک کو۔ حرام کاموں میں سب سے سنگین جرم ہے شرک، اور اس کے ساتھ نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کی، بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس بندے کے ساتھ کے علاوہ جس کے اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ یعنی دو بندے جو ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں، ایک تو شرک کرنے والا، اور دوسرا جس نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی کی ہو، اس کی صلح نہ ہو اس وقت، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر انسان شرک سے بچ جائے تو پھر اس کی بخشش ہے۔ دوسری بات فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر فرمایا ما حرم ربکم، جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یعنی جو منفی باتیں ہیں، یعنی جو منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے اس کا ذکر ہے، لیکن اب یہاں پر تو مثبت بات یعنی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس پہلو پر زیادہ زور دینا مقصود ہو تو اس کے متضاد کو لایا جاتا ہے، یعنی یہ اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی جیسے قرآن میں یہ ایک مقام پر آتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو اس میں آتا ہے نا کہ ان کو مت جھڑکو اور ان کو کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے؟ ایسی بات آتی ہے، میرے سامنے وہ آیت نہیں ہے۔ تو احسان جب کرو گے تو اس کے متضاد چیز سے روکا جا رہا ہے دراصل، ٹھیک ہے؟ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، ان کو حقیر سمجھنے سے بچنا، ان کے ساتھ اچھا بول بولنا، ان کی اچھی خدمت کرنا، ان کو فائدے پہنچانا، حتیٰ کہ اگر وہ فوت ہو جائیں تو بھی ان کے لیے دعائے خیر کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اپوزٹ سے دراصل روکا جا رہا ہے، اور وہ حدیث میں بھی جیسے آتا ہے نا کہ انما حرم علیکم عقوق الامہات، کہ بے شک تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور یعنی یہ جو نافرمانی ہے اپنے والدین کی، نعوذ باللہ، یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، اور وہ جو باتیں ابھی میں نے اچھائی کے لیے بیان کی نا کہ ان کی دلجوئی کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، تو اس کے اپوزٹ آپ لے لیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرنا، ان کو خود سے حقیر سمجھنا۔ اب یہ ساری باتیں آج کل آپ دیکھتے ہیں، بچے اپنے ماؤں کو، پیرنٹس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسی بات کر جاتے ہیں، اور پھر وہ سنتے نہیں ہیں کیونکہ دل میں ادب اور احترام ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ان سے اپنے مال کو روک لینا،
ان سے بری طرح سے بات کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان کے سامنے کندھے نہ جھکانا، کیونکہ اچھی بات کیا ہے کہ ان کے سامنے کندھے جھکائے جائیں تاکہ وہ آپ کو اپنا کام کہیں۔ تو جب انسان اکڑ کے چلتا ہے تو ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ اسے کوئی کام کہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے مال کو بچا بچا کے رکھتا ہے، پوشیدہ سرگوشیاں کرتا ہے ادھر ادھر بات، تو ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ کوئی ضرورت کی بات ان سے کہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ان سے روکا گیا ہے۔ تو فرمایا تو یہ گیا کہ بالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو اس کے اپوزٹ سے دراصل روکا جا رہا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے۔ پھر فرمایا ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاقن، مفلسی کے ڈر سے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بھی کیا تھا کہ حالت ان کے ہاں کیا تھی، مشرکین مکہ کے ہاں، کہ خود کو رازق جانتے تھے نا، کہ اسی لیے آگے فرمایا نحنو نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ تو یہی ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب ہی کیا ہے، کہ اللہ ہی رازق ہے۔ ہم جو کچھ بھی کریں یہ ہماری کوشش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں حاصل کر پاتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جس مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اتارتے ہیں، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے وہاں ہے، تم پر نہیں ہے۔ تم اس بات سے نہ ڈرو کہ اگر 2 سے 4 اولاد ہو جائے گی تو وہ تمہارا رزق ختم کر دے گی، بلکہ برکت ہی آئے گی۔ پھر فرمایا ولا تقرب الفواحش، اور نہ تم قریب بھی جاؤ۔ اب یہاں پر فواحش سے روکا نہیں بلکہ اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے، سد ذریعہ کے طور پر، یعنی بند باندھ دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان میں جا پڑو، کسی بھی طرح کی برائیاں، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں، ہر قسم کی بے حیائی جو کھلی چھپی ہے، جیسے یعنی جو ظاہرہ ہے اس میں یعنی کھلی بے حیائیاں ہیں، جیسے زنا ہے نعوذ باللہ، عربوں کے ہاں تو اس کے اڈے بھی باقاعدہ بنے ہوئے تھے اور جھنڈے گاڑے جاتے تھے، آج بھی ایسی صورتحال ہے نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے۔ اور جو ماں چھپی ہوئی ہیں، مثلا ماں بطن ہے، جو محرمات سے برا کام چھپ کر کرنا، چھپ کر زنا کرنا نعوذ باللہ۔ اسی طرح جو بطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ دل کے اعتقادات ہیں، دل میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، نفاق۔ اچھا اب اس میں یاد رکھیں فواہش میں نا، فواہش کا لفظ بڑے پیمانے پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ساری طرح کی برائیاں، برے کام، برے عقائد وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو پھر بطن جو چھپے ہوئے ہیں نا، وہ دل کے اعتقادات ہیں، اور جو ظاہر ہیں وہ اعضاء سے کیے جانے والے برے اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اسی طرح اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی حق میں کیا کچھ شامل ہے؟ قصاص کے طور پر یعنی قتل کر دینا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اگر مقتول کے وارث معاف نہیں کرتے تو پھر یہ قتل نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح شادی شدہ زانی کی جو ہے سزا وہ بھی یہی ہے، اور لواطت کے مجرم کی جو سی ہے سزا وہ بھی قتل ہی ہے، یا مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ بالحق کی جو استثنائیہ صورت آئی ہے وہ ان صورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، کرتا ہے تمہیں تاکہ تم عقل پکڑو، غور و فکر کرو، عقل کرو کہ یہ باتیں معروف ہیں، یہ ہر یعنی معاشرے میں جانی پہچانی جاتی ہیں، یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں۔ اگر عقل کرو تو یہ تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے اس بات پہ بات کی تھی نا کہ اپنی ہی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں لوگ نعوذ باللہ، اور اس کے بعد پھر ہاتھ ہی ملتے رہ جاتے ہیں، جب آگے اولاد نہیں ہوتی یا کوئی جو زندہ ہوتی ہے وہ بیچاری بیمار رہ رہے کے فوت ہوتی ہے، اس پر اتنا مال لگاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو انہوں نے سب نے پری پلاننگ کر کے تو ختم کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کس کے لیے ہے کہ عقل کرو کہ اس بات کی تم کو تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ولا، اور نہیں، تقربو، تم قریب جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، یعنی یتیم کا مال استعمال نہ کرو، الا مگر باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہیا وہ، احسن، بہترین ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنے
جوانی کو اپنے سن اشد کو، یعنی جب وہ پختہ عمر ہو جائے، یعنی ایک پختہ مطلب یہ کہ اس کو شعور آ جائے جسمانی اعتبار سے بھی، اور دوسرا یہ کہ ذہنی اعتبار سے بھی، اور اس کو عمل کے ساتھ پھر آتا ہے نا کہ اس کو آزمانا ہے ہم نے، تو عمل کے ساتھ بھی آزماؤ۔ جیسے بعض اوقات بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں کچھ نہ کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں کہ ان کو صحیح حساب آتا ہے، وہ اس کی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کا مال اگر تو جو اس کو سرپرست ہے یتیم کا، وہ اس کے بالکل قریب نہ جائے اگر وہ غنی ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ حسب ضرورت صرف معروف کے مطابق لے سکتا ہے۔ اللہ باللتی ہی احسن، مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی وہ اس کی کفالت کر رہا ہے نا، اس کی اجرت کے طور پر تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ فرمایا گیا تھا کہ یتیم کے مالوں کو اپنے مال کے بیچ میں ملا کر نہ کھاؤ، الا یہ کہ ایک ہی گھر میں پک رہا ہے تو اس میں انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ کانشیس ہو گئے تھے نا، اور وہ الگ الگ وہ ان کا کھانا پکتا تھا، اور جو ایکسٹرا ہو جاتا تھا وہ ویسٹ کر دیتے تھے اس ڈر سے کہ ان کا مال نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ باللتی ہی احسن، اب اس میں ہر شخص کیا ہے کہ کب کرے گا یہ عمل؟ جب وہ تقوی اس کے اندر ہوگا کہ وہ بچتا ہی رہے، ٹھیک ہے، اعتدال کی راہ پر رکھے۔ اور حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی ان کا مال، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے بیچ میں نہ ملاؤ، ان کے مالوں کو اپنے کاروبار میں نہ لگا دو کہ جب وہ جوانی کو پہنچے تو ان کو دینے کے لیے کچھ ہو ہی نہ، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے کھا جاؤ، نعوذ باللہ۔ بلکہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو گواہ ٹھہرا کر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ کو اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ناپ اور تول پورا پورا دو۔ اب یعنی یہ بیسیکلی تو ناپ اور تول سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بازار میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو اس وقت جو ہم ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں انصاف کے ساتھ معاملہ کریں۔ آپ کو پتا کہ نا، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ہی قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ نہایت ہی پست اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ اخلاقی بیماری تھی جو شرک کے ساتھ ان کے اندر تھی تو ان کی تباہی کا باعث بنی۔ اسی طرح جیسے اوپر زنا سے روکا گیا ہے تو، اور فواہش سے روکا گیا ہے نا، تو فواہش میں لواطت بھی آتا ہے، تو قوم لوط میں لواطت کی بیماری تھی، وہ اس میں ہلاک کیے گئے۔ تو یعنی یہ وہ احکامات ہیں جو معروف ہیں اور سب کو دیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں الکیل والمیزان میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف ناپ تول کا مطلب نہیں ہے یہاں پر نکلتا، بلکہ لینے دینے کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں حقوق و فرائض کی بات بھی آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی طبیعت یعنی فطرت میں یہ داخل ہوتی ہے چیز کہ وہ حقوق اپنے پورے کرانے کے معاملے میں تو بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن جب فرض ادا کرنے کی باری آتی ہے تو بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو ایک عورت ہے نا، وہ ایسے بات کرتی ہے کہ جیسے سارا قصور ہی اس کے خاوند کا ہے، میں تو بڑی صاف اور میں بڑی پکی اور اچھی ہوں، اور میں تو بہت ہی اچھے کام کرنے والی ہوں، میں نے تو ہمیشہ بھلائیاں ہی کی ہیں۔ تو اس وقت انسان بچے کہ خود کو خود کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ جو انصاف کی بات ہو رہی ہے نا، خود کو خود اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا رکھا کریں کہ کیا میں دوسرے کے ساتھ وہ معاملات کرتی ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں۔ جیسے ہم نے احسان کے بارے میں یہ چیز پڑھی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کیا ہے کہ نماز پڑھو تو ایسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس بات کو سوچو۔ لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ایسا معاملہ کرو جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کلیہ اگر ہم پکڑ لینا تو دیکھیں گے کہ ہمارا اخلاق سدھرے گا، ہمارے معاملات سدھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہ جب بھی آپ کی انگلی دوسرے کی طرف اٹھے فوراً دیکھیں کہ کیا میں نے اس کے جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں میں نے پورے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے عام جس کا مفہوم ہے کہ بازاروں میں ہم بعض اوقات تو خود عورتیں بھی تجارت کرتی ہیں، مال بیچتی ہیں، ہم یعنی دوسرے کو اس حد تک گراتے ہیں، اس کو یعنی قیمت اتنی گرانے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ بیچارے کی قیمتیں خرید ہی نہیں ہوتی، اور جب ہم یہ معاملہ کر لیتے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے میں چیز حاصل کر لی۔ تو یہ سب مومن کے لیے کیا ہے کہ بہت زیادہ شعور کی زندگی گزارنے والی بات ہے کہ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ ادا کیا جائے۔
پھر فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اب یہاں پر ایک دم سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ فرمایا جا رہا تھا کہ اوپر جو باتیں ہیں وہ تو احکامات دیے جا رہے ہیں، حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے، امر اور نہیں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کن پر عمل کرنا ہے کن سے رکنا ہے، تو ساتھ ہی یہ تکلیف والا معاملہ کیوں آ گیا؟ تو اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں کی تمہیں تاکید کی جا رہی ہے نا، جیسے ابھی ابھی جس بات پہ اختتام ہوا ہے اوف الکیل والمیزان بالقسط، تو یہ ہمارے نفسوں پر نفسوں سے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم خود کو اس طرح بری و ذمہ قرار دے لیتے ہیں کہ نہیں مجھ سے یہ حق ادا نہیں ہوتا، اور لینے کے معاملے میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف ہی نہیں ڈالتے، کوئی ایسا حکم ہی نہیں آپ پر آ رہا جس پر عمل کرنا مشکل ہو، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا حکم ہی نہ دیتے، طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو اور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام الہی پر عمل کرو اور ان سے روگردانی نہ کرو۔ پھر فرمایا وائزا کل تم، اور جب تم بات کہو فادلو تو عدل کی کرو، ولو کانا ذا قربا، چاہے جا پڑے قریبی رشتہ دار کے۔ اب یہ بھی کتنی اہم بات ہے کہ جب بھی بات کرو عدل کی بات کرنی ہے، جب کوئی گواہی دینے کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ چٹ چیٹ کا معاملہ ہو، خاص طور پر اب یہ دیکھیں نا کہ ہم تو غیبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی غیبت لے کر آ جاتا ہے، اب کریں، اب بات امتحان کی آئی، وائزا کل تم فادلو، عدل کی بات کرو، ولو کان ذا قربا، چاہے اپنی ماں کے خلاف جا رہی ہے، باپ کے خلاف جا رہی ہے، یا کوئی اور رشتہ دار آپ کو آ کے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ہی تو وہی تو امتحان ہے کہ عدل کی بات کی جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اب یہ سارے وعدے آگے عہد الست سے لے کر جو بھی وعدے ہیں احکامات کی صورت میں اتارے گئے ہیں، یعنی کبھی کبھار تو لگتا ہے جیسے بوجھ پڑ رہا ہے نا، لیکن نہیں، جب انسان ان احکامات پر عمل کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ کرتا ہے، آج جیسے بات ہی جو ہے تقدیر سے شروع ہوئی ہے، تو یہ جو ہم صبح دہراتے ہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور پھر لا نکلف نفسا الا وسعها، تو پھر سکون آ جاتا ہے کہ بھئی نہیں، اب جب آمنا و صدقنا کہہ دیا تو ان احکامات پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جوں جوں آپ عمل کرتے جاتے ہیں دل مطمئن ہوتے چلے جاتے ہیں، دلوں میں سکون اور قرار آ جاتا ہے، اور جو اللہ سے تعلق بڑھتا ہے نا وہ ایک الگ ہی چیز ہے، جس کا سرور جنت کے سرور جیسا ہے، یعنی اللہ پر اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس، یہ سب کچھ۔ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تم کو وصیحت کرتا ہے ساتھ اس کے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب پیچھے جو ہے لفظ آیا تھا اینڈ پہ تاقلون، عقل کرو مومنو، عقل کرو، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ نصیحت پکڑو، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جب عقل کر لی ہے اور تم نے دیکھ لیا کہ احکامات کیا ہیں، منہیات کیا ہیں، اور ان کے پیچھے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حکمت سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے، جب ایمان لے آئے ہو تو اب نصیحت پکڑو، یعنی اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ، اور بے شک حاضہ یہ صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ تو اس کی پیروی کرو۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا بتا دیا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، سیدھا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو متفرق راستوں کی، یعنی مختلف طرح کے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، تو وہ تمہیں جدا کر دیں گے، بکم ساتھ تمہارے، ان سبیلی ہی اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے تمہیں پھر وہ جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پہلے آیا تاقلون، عقل کرو، تذکرون آیا دوسرا جو، ہاں، تذکرون تم نصیحت پکڑو، اور یہاں پر کیا ہے تتقون تم بچو، تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے راستے کی بات آئی ہے، اس پر ہی وہی جنت کا راستہ ہے، یہی اہدنا الصراط المستقیم ہم روزانہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار دکھاتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، بس اب اس کی پیروی کرو۔ اب یہ جو دعائیں مانگتے ہیں ہم الفاتحہ میں،
تو اب اس راستے کو جب دکھا دیا گیا تمہیں تو اس کی پیروی کرو۔ اور جو کن راستوں کی پیروی نہیں کرنی؟ سبل کی۔ سبل کیا راستے ہیں؟ یہی جو مشرکین مکہ نے دین بنایا ہوا تھا اپنا، ٹھیک ہے، بدعات تھیں، اصل دین کے پیرالل ایک نیا دین بنا ڈالا تھا، خواہشات تھیں۔ اب وہ تو مشرکین مکہ تو پہلا شان النزول ہے ان کے لیے تو، لیکن اب ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اصل دین سے نعوذ باللہ ہٹے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیونکہ دین حقیقتاً خلط ملط اب پھر ہو رہا ہے، اور پھر سم ٹائمز خواہشات ہوتی ہیں۔ ٹھیک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کی تلاوت فرمائی نا، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور وہ تھا صراط مستقیم، اور اس سے پھر دوسرے ایگزٹس نکالے ادھر ادھر جانے والے، اور فرمایا کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یعنی تھوڑا سا کہیں بھی ڈگمگاؤ گے ادھر شیطان لے لے گا گرپ میں اپنی۔ ٹھیک ہے، تو سیدھے راستے پر جمنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، اور یہ عمل جو ہے موت تک چلتا رہے گا۔ اسی بات کی پختہ وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم بچو، تم تقوی اختیار کرو۔ آگے آیت نمبر 154 ہے، اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 154۔ ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت تمام کرنے والی، پورا کرنے کو، علی الذی اوپر اس کے جو احسنا جس نے احسان کیا یا جو نیکی کرے۔ اب یہاں پر دو مفہوم بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے، یا پھر ہر وہ شخص جو کہ نیکی کرے، وہ تفصیل اور تفصیل بیان کرنے والی، لکل شعین ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم شاید کہ وہ بلقائی ملاقات پر، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جیسے پیچھے بات ہو رہی تھی نا، اور وہ یہود کو بھی پکارا جا رہا ہے، آپ کو یاد ہے وہ آیت ہم نے خاص طور پر پڑھی کہ جس میں انہوں نے اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائیں، پھر سرکشی کی، بغی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ان پر حرام کیا۔ اور پھر یہاں پر پھر بات آ رہی ہے کہ جیسے تم لوگوں کو شریعت دی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی شریعت نازل ہوئی تھی، اور وہ ان بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور وہ کیا تھی کہ پورا کرنے کو، یعنی ایک کتاب تھی جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، اور وہ یعنی ایک طرح کا تکمیل تھی احسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر اس شخص کے جس نے احسان کیا، یا پھر یہ کہ جو بھی جس کو وہ کتاب پہنچے اس جو بھی نیکی کرے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بتائی گئی تھی، اور ہدایت تھی یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اس میں بھی کی گئی تھی، ورحمتن اور رحمت تھی یعنی خیر کثیر تھی، جیسے قرآن کو بھی رحمت اور ببرکت کہا گیا ہے نا، لعلہم شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں، کہ انہیں اپنے رب
سے ملنا ہے اور اس دن ان کو اپنے اعمال کی جزا دی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہی بات ہے کہ جس طرح قرآن کے ذریعے سے آج حجت تمام کی گئی ہے، ان کی طرف بھی ایک کتاب اتری تھی تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ ان کو دنیا میں کیا کرنا ہے اور اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں۔ اچھا، اور اس میں وہی بات اب جیسے یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے آم، کہ وہ اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت اور رحمت کا باعث تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب قرآن ہی ہے جس پر ایمان لانا آخرت میں نجات کا باعث بنے گا، قیامت تک کے لیے یہ وہ کتاب ہے جس پر عمل کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے دور کے اعتبار سے وہ ایک جامعہ کتاب تھی اور ہدایت کے لیے مکمل تھی اور رحمت اور ہدایت تھی اس میں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَحَٰذَا، اور یہ کتابن کہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن بابرکت ہے، فاتبعوہ تو پیروی کرو اس کی، واتقوا اور ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جیسے تورات ہدایت و رحمت تھی، اب اس کے لیے قیامت تک کے لیے جو لیٹسٹ ورژن ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جس پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، وہ یہ کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہ بابرکت ہے۔ اب اس کو نافذ کرو، اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرو، عملی زندگی میں اس کے احکامات کو نافذ کرو، ٹھیک ہے، اور بچو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ رحم کا مستحق ہو جائے، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو لوگوں کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گی، ہمارے اعمال صرف ہمیں اس رحمت کا، یعنی ہم اس رحمت کو صرف پہنچ سکیں گے، اللہ کی رحمت کو، کیونکہ جو نافرمان ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے مقابل جا کھڑے ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی راندہ درگاہ ہو گئے نا، ان پر تو لعنت جا پڑی، جیسے شیطان نے اپنے لیے لعنت کو مقدر کر لیا۔ تو اگر کوئی شخص رحمت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ یعنی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے، اس کو اپنی زندگی کا نور بنا لے، ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں چلے، فاتبعوہ اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہی بات ہے کہ تقوی بھی کہاں پر ہے، دل میں ہے نا، تو ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اور پھر یہاں پر مبارکن کا لفظ آیا، یہ بابرکت کتاب، اس کا ہم نے ذکر جو ہے الملک میں بھی برکت کا پڑھا تھا۔ بارکہ کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھ جانا۔ اب یہ دیکھیں کہ اونٹ جہاں پر بیٹھتا ہے تو اٹھائے اٹھتا ہے نہیں، وہ تو بیٹھ ہی جاتا ہے نا۔ تو اس کے لیے یعنی خیر کثیر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پھر یعنی کہ جہاں پر کوئی چیز آ ہی جائے اور وہاں سے پھر کیا ہے کہ برکت ہی ہو، وہاں سے ہر طرح کی جو یعنی جس کو کہتے ہیں نجیس اور خبیث اور یعنی جو بھی نقصان ہے وہ چلے جائیں وہاں سے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سمجھنا بات کی بات ہے، اس کی تو تلاوت پہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر جب اگر انسان اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کو اپنی عمل میں شامل کر لیتا ہے، تو سبحان اللہ وہ برکتیں حاصل کرتا ہے جیسے وہ بارش جو کہ زمین کی سیرابی کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں مردہ زمین پڑی بھی ہے نا، جو ہی بہار آئے گی کیسے کھل اٹھے گی، زمین کے خزانے باہر نکل آتے ہیں، اور زمین میں کتنے خزانے ہیں، بالکل اسی طرح انسان بھی خزانے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے اندر ہیرے ہیں، کسی کے اندر چاندی ہے، کسی میں سونا ہے، لیکن وہ باہر کب آتا ہے؟ جب اس پر وحی کی بارش ہوتی ہے، تو یہ خیر و برکت باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں نا، تو ایسے ایسے ریمائنڈرز ملتے ہیں، ایسی ایسی موٹیویشنز ملتے ہیں، آپ وہ کام کر جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ایسے جیسے مردہ زمین سے سبزہ باہر نکل آتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے یہ کالی زمین سے یہ سبزے کیسے باہر نکل رہے ہیں، ان پر پھل پودے کیسے آ رہے ہیں۔ تو ہر طرح کی خیر کا ذریعہ ہے یہ وحی الہی، یہ کتاب ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ جس گھر میں اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے۔ کیسے وسیع ہوتا ہے؟ برکت کے ذریعے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کمرے زیادہ ہو جائیں گے، بلکہ دل کھلے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے، خیر و برکت اترتی ہے، فرشتے اس گھر پہ نزول کرتے ہیں، اور پھر اپوزٹ کیا ہوتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔
اور اگر نہ پڑھا جائے تو پھر الٹ ہی ہوتا ہے، فرشتے پھر وہاں پر کہاں آئیں گے؟ تو اس کی پیروی کرنے والے ہی دراصل ہدایت پر ہیں، لیکن یہاں پر اتباع کا لفظ بھی جو ہے نا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یعنی اہل قرآن بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو قرآن کو نہ صرف حفظ نہ کرنے والے ہوں بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے نا کہ سورہ الاعراف تک ہم کر لیں، تو آپ بھی جو ان سے ہیں یعنی قرآن کا ایک بڑا حصہ کر جائیں گے، یہ شروع کی بڑی صورتیں ہیں جس سے آپ گزر جائیں گے، تو آپ بھی اہل قرآن میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم ان صورتوں کو سیکھیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا ان تقولو، ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو انما بے شک انزلہ نازل کی گئی الکتابو کتاب علی طائفتین دو گروہوں پر من قبلنا ہم سے پہلے، یعنی یہ نہ کہنے لگو کہ یہ تو دو فرقے تھے جن پر ہم سے پہلے ہدایت آئی تھی اور ہم پر کچھ نہیں اترا، یہ اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک تھے ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل، یعنی اب اس حجت کو بھی ختم کر دیا گیا کہ تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی آئی، ہم کہاں سے رہنمائی حاصل کرتے۔ اور اب یہ کہا تو مشرکین مکہ کو جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اپنے عمل میں ہم دیکھیں کہ اب وقت کم رہ گیا، لیکن ایک مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، تو وہ سورہ الملک میں جو ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ کہیں گے وہاں پر، یعنی جہنمی وہاں پر کیا کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور ہم وہ عقل کر لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب کتنے زیادہ مواقع ہیں سننے کے، سن کے عقل کرنے کے۔ کوئی حجت پیش کر سکتا ہے کہ میں دنیا کے کسی ایسے کونے میں رہتی تھی جہاں پر میرے سے یہ علم حاصل کرنا مشکل تھا، میں تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھی، مجھے نہیں تھا پتا کہ کوئی دین اترا تھا یا اس کی کوئی سمجھ بھی تھی، الا یہ کہ ہماری سستی اور غفلت ہے نا کہ ہم اس کی طرف آتے نہیں ہیں، اس سے وہ خیر و برکت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا او تقولو، یا تم کہنے لگو لو انا، اگر بے شک ہم انزلہ نازل کی جاتی علینا ہم پر الکتاب و کتاب لکنہ، تو ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے، یعنی اگر یہ ایسی کوئی کتاب ہدایت کی ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ماننے والے ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو اب آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، یعنی یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یعنی بعض اوقات انسان کو لگتا ہے وہ میں نے تو اب علم حاصل کر لیا، اب عمل کرنا پڑے گا۔ سوچو یہ واضح دلیل ہے، کیا اندھوں کی طرح ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ کھلی واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، یہ تو ہدایت ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پر جا رہے ہوں، جی پی ایس ایک دم بند ہو جائے، سگنل لاسٹ ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے، کیسے آپ پریشان ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے تو تمہیں دنیا میں ٹھوکریں کھانے سے، پریشان ہونے سے، لوگوں کو دیکھنے سے بچا لیا، ٹھیک ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اہل کتاب کیا کر رہے ہیں، تمہارے پاس تو تمہاری واضح دلیل آ گئی، ہدایت کی بات ہے، وہ رحمہ اور رحمت ہے، اس کو رحمت محسوس کرو، اپنے دلوں پر اس خوشخبری کو محسوس کرو کہ یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر دوسرا گروپ کیا کرتا ہے، فمن ازلم، تو کون زیادہ بڑا ظالم، ممن اس سے جو کذبہ جو جھٹلا دے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا اور اس سے رک جائے۔ اب صدف کہتے ہیں نا سی پی کو، سی پی سے ہی یاد کر لیں، سی پی میں بھی تھوڑا سا ٹیڑھ ہوتا ہے، مڑی حالت میں ہوتی ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، نہیں اللہ نے نہیں اتاری، میں نہیں مانتا کوئی چیز اتری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو جھٹلاتے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا کہا گیا، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ سنجزی الذین یصدفون، تو ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں ان آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے جو وہ روکتے تھے۔ عمل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو بطور ہدایت کی کتاب ٹھہرایا ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ہدایت کی راہ بند کر دیتے ہیں نا۔ جیسے کل وہ لیڈر کی بات ہو رہی تھی نا، اس لیڈر نے دین قبول کیا تو اپنے پیچھے 70-80 گھرانوں کو بھی مسلمان کر دیا، سبحان اللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ برے عذاب کو پالیں گے جا کے بوجہ اس کے جو وہ روکتے تھے، یعنی یہاں پر بدترین عذاب کی وعید سنائی جا رہی، سخت وعید ہے ان کے لیے۔ اور جیسے ہم سیرت میں بھی پڑھا نا کہ دیکھیں روکنے کے کیسے کیسے حربے کرتے تھے نا،
جیسے کل ہم جن شخصیات کے بارے میں پڑھا تھا ان کے بارے میں یہی ہم پڑھے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کو پہنچنے نہیں تھے دیکھتے، پہنچنے سے پہلے ہی مختلف طرح کے پروپیگنڈے کیے ہوئے تھے، باتیں پھیلائی ہوئی تھیں، اور یہی آج کل بھی یہ ساری گیم چل رہی ہے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور خود کو راہ راست پر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔